نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دو تہوار یا دو عظیم دن عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ دونوں کا مقصد اللہ کا شکر بجا لانا ہے اور سنت ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا ہے، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے عید الاضحیٰ کا، قربانی کا۔ لہذا یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اس کا مفہوم یہ ہے، قل آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میرا حج یا دیگر عبادات، ومحیایا اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا یہ سبق ہے اس کے اندر کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری قربانی، میری تمام عبادات، بلکہ میرا زندہ رہنا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، اس کے حکم کے مطابق، اور مرتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اسی کے حکم سے ہم مرتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی ہے۔ تو یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ قربانی کا دن آتا ہے اور ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل کہتے ہیں جو جگری یار ہو، جو بہت قریبی دوست ہو۔ فرشتوں نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی یہ آپ کا خلیل ہے، آپ کا دوست ہے، لیکن دنیا سے اس کو، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ میرا دوست ہے اور میرا بہت قریبی ہے، ذرا اس کو دیکھنا کہ یہ کس طرح سے اپنی اس فدائیت کو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے جب وہ ہوا کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش آئی، جب ان کی اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ہر باپ کو خوشی ہوتی ہے، ہر باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بوسہ لیا، اسماعیل علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ، یہ ابراہیم تو اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو چوما ہے، پیار کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ذرا میرے خلیل کو دیکھنا، میری اس سے دوستی ایسی ہے، جب میں حکم دوں گا تو اسی بچے کو اللہ کی راہ میں، میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ادھر وہ بچہ پیدا ہوا، ادھر اللہ نے حکم دے دیا اس کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ، یہاں نہ پانی، نہ کھانا، نہ دانا، کچھ بھی نہیں، نہ آبادی، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے اور اپنی بیوی کو، اپنے معصوم بچے کو وہاں پر چھوڑ کے آ گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اب دیکھیے پھر وہ بچہ جوان ہو گیا، وہ بچہ ذرا بڑا ہو گیا، بولنے لگا، چلنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، اور پیغمبر کی خواب ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ پیغمبر ہر زمانے کا، ہر پیغمبر جو بھی آئے تشریف لائے، ہر پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ اور میں بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آ گئی کہ ایسے لوگ دانشور موجود ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب پر بھی اعتراض کیا، اور آج وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اپنی تفاسیر میں، اپنی دیگر کتب میں وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے خواب کو سمجھا نہیں تھا، کیونکہ اللہ قربانی نہیں مانگتا بیٹے کی، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے سامنے قرآن کو سامنے رکھیے، اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو اب یہ جو آیات ہیں ان کو پوری کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی ہے،
کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی کیا ہوتا ہے 100% درست ہوتا ہے اور وہ حقیقت ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب پر عمل کیا اور بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے گئے، لیکن ایسا نہیں کہ زبردستی کان سے پکڑا اور لے گئے، حالانکہ ایسا بھی وہ کر سکتے تھے۔ ایک باپ کو حق حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو کان سے پکڑے اور کہے چلو گھر، یا کہے کہ چلو ادھر، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے احکامات، باپ اور بیٹے کے احکامات ہی الگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بھائی فانظر ماذا ترى، تو انہوں نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کریں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کریں۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے بابا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر۔ یہ دیکھیے باپ اگر اتنے بڑے مقام اور منصب پر فائز ہے، یہ اس کی تاثیر ہے کہ بیٹا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے گا مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، میں بڑے آرام سے خود اپنے ارادے سے مرضی سے میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی اپنی اطاعت و فرما برداری کو سچا کر دکھایا۔ اب یہاں ایک اور بات جو آپ جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل کیا اور اس پر عمل کرتے تھے ہر سال، جب تک آپ مدینہ میں رہے، زندہ رہے، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا نماز پڑھ اور اللہ کی راہ میں قربانیاں کر، نحر کر، اونٹ ذبح کر اللہ کی راہ میں۔ تو گویا نماز پڑھنے کا ذکر اور قرآن کا حکم، نحر کرنے کا، قربانی کرنے کا حکم اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھیے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کرتے رہے اور اپنے ہاتھ سے، بلکہ حجۃ الوداع کے اندر 60 اونٹ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ اس کا مطلب ہے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، ورنہ کم از کم وہاں موجود رہیں تاکہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو خون کو بہتا ہوا دیکھنے کی۔ اور یہ جو امت جن مسائل اور مصائب میں گھری ہوئی ہے، اس کو اس سے نکالنے کے لیے خون دینا بھی پڑے گا، خون بہانا بھی پڑے گا، اس کے بغیر ان مشکلات سے، مصائب سے یہ نکل نہیں سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے اللہ نے مسلسل جدوجہد جہاد کرنے کے لیے فرمایا، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دعائیں کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آپ جدوجہد نہ کریں۔ تمام وسائل استعمال کریں، عقل استعمال کریں، علم استعمال کریں، ہنر، فن، ہر کچھ آزما لیں۔ جب آپ کامیاب نہ ہوں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گرا دیں اور کہہ دیں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ یہ تو ہی کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو جب تک انسان تمام وسائل، اس میں یہ شامل ہے کہ آپ جہاد کریں، جدوجہد کریں، اور مسلمانوں کا باہم جو تعلق ہے اس کو بھی قائم رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی ہر کسی سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے دنیا میں جو قربانی کی گئی وہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی۔ ہوا یہ کہ ایک جانور جو ہے وہ حابیل نے جانور لایا، دمبا لایا اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے گندم وغیرہ اس طرح کا اجناس وغیرہ لے کے آیا اور وہ قربان کیا۔ ہوا یوں کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ لا کر کے ایک جگہ، مخصوص جگہ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ جو چیز اللہ کو پسند ہوتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی۔ یہاں پر یہ ہوا کہ وہ جو دمبا تھا وہ حابیل کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، آگ آئی اور دمبا لے گئی۔ اب یہ جو ہے نا دوسرا بھائی غصے میں ہو گیا، پہلے ہی وہ غصے میں تھا کیونکہ شادی کا معاملہ تھا، اور شادی کے معاملے پر جو ہے وہ اپنے بھائی سے اختلاف کر رہا تھا، یہی جھگڑا تھا۔ تو اس نے کہا بابا جھگڑا کائے کو کرتے ہو، آؤ قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی وہ جو ہے نا اس سے شادی کر لے گا۔ تو ایسا ہی ہوا
हाबील जो है उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमा ली, वो शादी कर ली तो वो गुस्से हो गया और उसने बाद में उसको कत्ल कर दिया। अब यहाँ बताना सिर्फ ये है कि एक जुमला उसने कहा भाई तेरी अगर कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, मेरे ऊपर काय के लिए गुस्सा करता है, नाराज क्यों होता है? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला परहेजगारों से कबूल करता है, अल्लाह ताला डरने वालों से कबूल करता है, अल्लाह ताला मुखलिसीन से कबूल करता है, जो इखलास के साथ अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं उनसे अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी कबूल करता है। इसका मतलब ये है कि हम सब जो कुर्बानियां कर रहे हैं हमारे दिल में इखलास होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए कि मैं अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला कह रहा है कि इसका गोश्त नहीं, यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा, इसका गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, ये तुम्हारे वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारा तकवा देखता है, परहेजगारी देखता है, तुम्हारा इखलास देखता है कि तुम कितने सच्चे हो, कितने अल्लाह से वफादार हो, उसके दीन से कितने वफादार हो, उसके नबी से कितने वफादार हो, अल्लाह तो ये देखता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ये खाने खून और ये तुम्हारी गोश्त वगैरह अल्लाह तबारक व तआला को नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आजकल कुर्बानी के अंदर भी दिखावा हो गया और इतना बड़ा दिखावा हो गया है कि बाज़ उलमा को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। और ये कुफ्र क्यों है? इसलिए कि ये जो रिया है ये शिर्क है, दिखावा करना। भाई एक काम, एक औसत दर्जे का जानवर अगर वो 5 लाख में मिल जाता है तो ये 5 लाख तक ही आप, अल्लाह को तो आपका इखलास चाहिए। आप जो इतना पहाड़ जैसा जानवर, मना नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप ये जो लेके आ रहे हैं आपकी नीयत में ये है कि भाई वो सबको पता चले कि मैंने 2 करोड़ वाला जानवर ज़िबा किया। आपने अपने गोया लोगों पर धाक भी बिठाई, आपने लोगों को दिखाया और आपके अंदर ये जो रिया पैदा हो गई, इसने इखलास का खात्मा कर दिया, इसने वो जो खुलूस था उसका खात्मा कर दिया। इसलिए उलमा ने कहा कि नहीं, आपको अल्लाह ने जितना भी दिया उसके और मसारिफ बहुत हैं पैसों के, लिहाजा यहाँ वो काम करें, अच्छा जानवर हो लेकिन इतना ना हो कि इतना कीमती कि पता चले कि पूरा एक जजीरा उससे खरीदा जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये रियाकारी भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। यहाँ एक जो बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये जो कुर्बानी है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और आज दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहिम अकार्ड्स के नाम से एक जो है वो शोशा छोड़ा गया। और ये इब्राहिम अकार्ड्स कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी दीन इब्राहिम यहाँ हिंदुस्तान में दीन अकबरी भी चलता रहा, यानी तमाम दीनों का एक चरबा बनाकर उन्होंने कहा तू भी सच्चा, हिंदू भी सच्चा, सिख भी सच्चा, हम भी सच्चे, आओ भाई मिलकर एक दीन बनाए और ना तो गाय पर पाबंदी लगा दो, इस पर ये कर दो, वो कर दो, ये सारा बनाकर बलगूबा बनाया और दीन अकबरी उसका नाम रखा। शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके खिलाफ जिहाद किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबी दी, दीन को फिर बहाल किया। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर भी दुनिया भर में आलमी ताकतें मुसलमानों से ये मुतालबा कर रही हैं कि आओ दीन इब्राहिम की तरफ। ईसाई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मुसलमान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। लिहाजा सारे दीन इब्राहिम पर इकट्ठे हो जाओ। क्या मतलब कि तुम यहूदियों की नाजायज रियासत को कबूल कर लो, जालिम का साथ दे दो और मजलूमों को भूल जाओ, अपने हुकूक को भूल जाओ। ये हमसे कहा जा रहा है कि भाई इब्राहिम अकार्ड्स में शामिल हो जाओ। इसका मतलब ये है कि जो हम कहें वो मान लो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दीन इब्राहिम वो है जिसकी तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और ये याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए ना तो एक शख्स था, उसका नाम था अबू आमिर, यहूदी था, लेकिन बाद में वो बड़ा जैसे एक फकीर होता है, दुर्वेश होता है, इस तरह का टाइप का वो बन गया। और अबू आमिर, उसको तारीख में अबू आमिर फासिक के नाम से याद किया जाता है। कबीला बनी औस से उसका ताल्लुक था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो उसके सारे कबीले वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो गए, सब मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए तो इसको बड़ी परेशानी हुई। इसने कहा यार सारे मुसलमान, ये नहीं हुआ मुसलमान। एक दिन तंग होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा ये क्या नया दीन लेके आए हो भाई, ये क्या है? तो आपने फरमाया भाई ये दीन इब्राहिम है। तो कहने लगा दीन इब्राहिम पर तो मैं हूँ,
آپ نے فرمایا تو دین ابراہیم پر نہیں ہے، میں دین ابراہیم پر ہوں، اس کی اندر جتنی خرابیاں تھیں ان تمام خرابیوں کو دور کر کے دین ابراہیم کو خالص کر کے میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی جو بھی اس دین کو قبول کرے وہ تنہا ہو کے مر جائے اور اس کو اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو کر کے مر جائے۔ یہ اس نے دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ اس نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، تو آپ نے فرمایا آمین۔ میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی اور وہ یہاں سے بھاگتا بھاگتا جنگ احد کے لیے تیاری مشرکین نے جو کی وہ اس کے اکسانے پر کی، ابو عامر کے اکسانے پر کی۔ پھر یہ یہاں سے جب مکہ فتح ہو گیا یہ شام چلا گیا۔ جب شام گیا تو وہاں جا کر کے کیسر روم سے کہنے لگا بابا مسلمانوں کو تباہ کر دو، یہ کر دو۔ یہ مسجد قرار جو بنائی گئی وہ بھی اسی کے کہنے پر بنائی گئی، اور اس نے مدینہ والوں سے یہ کہا، منافقین سے کہا تم صبر کرو، کیسر کی فوجیں جب آئیں گی نا ہم اس کو اڈے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب پتا چلا کہ ابو عامر مسجد بنا کر بھی جہنم رسید ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے صرف مسجد بنانے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ تیرے دل میں خدا نہ آ جائے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ جب تک تیرے دل میں خدا کا عرش نہ بن جائے تو ایک مسجد نہیں ہزاروں مسجدیں بنا دے تب بھی تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس وقت جس طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے وہ ابراہیم کارڈز دراصل ابو عامر فاسق کا وہ نظریہ ہے، تاکہ آؤ بھائی میں اور آپ اور ہم سب جو ہے وہ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو تم کرتے رہو، جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیے ہم سے یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ دراصل یہ مطالبہ پہلا نہیں ہے اور یہ مطالبہ آخری بھی نہیں ہے۔ یہ مطالبہ کرنے کے بعد آپ سے نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ قبول کروائی جائیں گی۔ لہذا مسلمانوں کو یہاں پر اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، استقامت دکھانے کی ضرورت ہے اور صاف صاف کہہ دینے کی ضرورت ہے ابراہیم اکارڈ میں ہم کبھی شامل نہیں ہوں گے۔ ہمارے دل یقیناً ہم مدد کرنے کے قابل نہیں لیکن ہماری حکومتیں اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، فلسطین کی جو ہے وہ مظلوم ریاست کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں اور عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو۔ یہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہم قربانیاں کرتے ہیں دراصل یہ قربانی ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی ہے تو تمہارے بھائیوں کو جو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تمہیں جان بھی اپنی قربان کرنی پڑے تو اسلام کا پرچم بلند کرو، مسلمانوں کی عزت اور وقار کو باقی رکھو تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور یہ بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی دراصل یہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے، اپنی آرزوؤں کو قتل کرنے کا نام ہے قربانی، اس لیے کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ قربانی ہمارے لیے مسخر کر دی، ورنہ اتنے بڑے بڑے جانور اور اتنے گرانڈیل قسم کے جانور وہ تو ہمیں قریب نہ آنے دے لیکن ہم انہیں گرا لیتے ہیں اور وہ بھی جو ہے نیچے گر جاتے ہیں، یہ صرف اللہ کے حکم سے ہے، اس کی مرضی سے ہے۔ لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا جانور تو نے ذبح کیا ہے یہ مقصد نہیں ہے ہمارا کہ گوشت کھائیں اور کھالیں جمع کریں، ہمارا مقصد یہ ہے تیرے دل میں وہ جو خواہشات اور تیرے دل میں وہ جو آرزویں پل رہی ہیں ان کو ذبح کر دے۔ ادھر چھری چلے جانور کی گردن پر، ادھر تیری آرزوؤں اور خواہشات پر چھری چل جائے اور تیرے دل میں یہ آ جائے کہ مجھے جینا ہے تو اللہ کے لیے، مجھے مرنا ہے تو اللہ کے لیے، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ ہے پیغام، یہ ہے مقصد ہماری آج کی عید الاضحیٰ کی قربانی کا۔ یہ اگر مقصد نہیں ہے یا ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری قربانی بھی ضائع گئی اور ہماری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں کہ قربانی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ میرے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان مال عزت و آبرو ہر چیز جب بھی موقع آئے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کو تو نہ گوشت کھانا ہے، نہ آپ کا خون چائے کو خون پینا ہے، نہ آپ کے چمڑے لینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ لہذا آج کی قربانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کا ادراک کر لیں کہ آپ کو قربانی کے بغیر عزت نہیں مل سکتی، وقار نہیں مل سکتا۔ اور ایک اور بات جو مسلمانوں نے کیا، بڑی عرصے کے بعد فیصلہ کیا لیکن بڑا درست فیصلہ کیا، وہ کیا ہے کہ ہندوستان میں بھی قربانیاں ہوتی ہیں لیکن ہر سال آپ دیکھتے ہیں دنگے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔
भाई तुमने हमारी गौ माता को क्यों, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं। वो रब है, वक्त आता है, वक्त भर फैसले करवा देता। उलमा ने वहां पर मुत्तफिक है ये फैसला कर लिया कि भाई ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, हम गाय को कुर्बान नहीं करते, लेकिन आप ये काम करें कि जानवर को गौ माता मत बोलो, ये माँ नहीं है, इसको जानवर ही रहने दो। हाँ, इसे कौमी जानवर बना दो, इसे कौमी जानवर बना दो। तो कौमी जानवर बनाकर इस पर कानून साजी कर दो, ये हमारा कौमी जानवर है, इसको जो नुकसान पहुंचाएगा उसको हम ये सजा देंगे। तो मुसलमान हम सब आपके साथ। आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है कि इसका नुकसान क्या। 10 बड़ी कंपनियां इंडिया की हिंदुओं की हैं, और वो सब के सब मुसलमानों के नाम पर उन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं। अल कबीर, अल हिलाल, ये सब मुसलमानों के नाम पर है। उसके मालिक सारे के सारे हिंदू हैं, और कम अज कम उनका जीडीपी का 4 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ मीट यानी इस गोश्त से वो कमाते हैं। हर साल वो कमाते हैं 4 अरब डॉलर। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी खतीर रकम है। हम 1 अरब डॉलर के लिए, आपको पता है, मारे मारे फिरते हैं दुनिया में। उनको 4 अरब डॉलर सिर्फ इस गाय के, और ये सारे का सारा गाय का गोश्त बेचने वाले, पालने वाले, ये सब के सब हिंदू हैं। तो आप अंदाजा करें कितना बड़ा ये फैसला किया उलमा ने, और उसका असर आज ही देखने में आया। और वहां जो है वो सारे हिंदू जो गाय पालते हैं वो सब के सब रोडों पर निकले हुए, एहतजाज कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं आओ हमारी गाय खरीदो। मुसलमानों का नहीं भाई, ये गौ माता नहीं है, ये कौमी जानवर है, हम कभी इसको नहीं खरीदेंगे। अब आपको पता है कितना बड़ा नुकसान है। हिंदुस्तान में ये 4 अरब डॉलर तो अलग गए, और वो जो लाखों लोग जो पाल रहे थे जिन्हें फायदा पहुंचता था वो अलग गए, और अब उनको जो है कोई ना खरीदेगा ना खाएगा ना। तो ये कितना बड़ा नुकसान। इसका मतलब ये है कि ये फितरी चीज है, अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। ये जानवर हलाल है, साल में या 9 महीने के बाद एक बच्चा देता है, लेकिन आप देखिए कभी कमी हुई है, पिछले साल से ज्यादा जानवर आ जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से इसके अंदर बरकत डाली गई है। लिहाजा ये बात हमें सोच लेनी चाहिए कि अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने से जानवर कम नहीं होते, इसमें ज्यादा होते हैं जानवर। लिहाजा हमें जानवर का कुर्बान करते हुए इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए। वो मुसलमान कि जहां ये जानवर कुर्बान करने की इजाजत नहीं है, कोई मसला नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानियां कबूल फरमाएगा। अगर वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर वो दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं तो वहां कुर्बानी कर दी जाए, या फिर छोटे जानवर यानी बकरा वगैरह वो लेकर ज़िबा करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये जो इस तरह के हालात होते हैं, इस्लाम को अल्लाह ताला ने बड़ी लचक अता फरमाई, वहां ये मसले हल करने के लिए इस्लाम के अंदर पावर है। लिहाजा वो कोई मसला इसमें नहीं है। लेकिन हम और आप ये खुश नसीब हैं कि जितने जानवर चाहो, जैसे जानवर चाहो, जब चाहो, इन 3 दिनों में आप कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियां जो है वो कबूल फरमाए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब आप नियत समात फरमा लीजिए। नमाज ईद उल अजहा हो या नमाज फितर हो, ये हमारे यहाँ 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब माँ 6 जायद तकबीरों के, मुंह तरफ किबला शरीफ, पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधे। और फिर इसका तरीका यह है कि जब तकबीर तहरीमा यानी वो जो पहली तकबीर होती है, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, सना पढ़ेंगे, और सना पढ़कर फिर किरात करने से पहले 3 तकबीरें कही जाएंगी। अब वो जो 3 तकबीरें कही जाएंगी वो जायद हैं, तो पहली दफा तकबीर कहकर हाथ छोड़ देंगे, दूसरी दफा तकबीर कहकर हाथ छोड़ देंगे, तीसरी दफा तकबीर कहकर हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब किरात करेंगे और हस्ब रवायत फिर वो रकात पूरी की जाएगी। जब दूसरी रकात में खड़े होंगे तो दूसरी रकात में फिर तरीका ये होता है कि पहले इमाम साहब किरात करेंगे, रुकू में जाने से पहले 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी जिसमें हम हाथ उठाकर छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर कहते हुए हम रुकू में चले जाएंगे। इस तरह से हमारी वो रकात बाकी जो है वो रुकू सुजूद वही तरीका है जो बाकी नमाज का होता है, और इस तरह से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज मुकम्मल होने के बाद हमारा खुतबा होता है, और ये खुतबा नमाज ईद उल अजहा या नमाज ईद उल फितर में सुन्नत है। और ये कब है? ये नमाज के बाद है। जुम्मे में खुतबा वाजिब होता है और वो जुम्मे से पहले होता है, लेकिन ईद उल फितर ईद उल अजहा में जो नमाज के बाद खुतबा होता है, ये सुनना चाहिए। और सुनने के बाद फिर आपको इजाजत है
آپ چاہیں تو فوراً چلے جائیں، اپنی جا کے قربانی ذبح کریں اور پھر اس کا گوشت بنا کر اس کا اپنے کھانے کا آغاز بھی اسی سے کریں۔ یہ سارے امور جو ہیں وہ سنت ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ملاقات کرنی ہے یا معانقہ یا مصافحہ کرنا ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، اور اگر کر سکے تو ٹھیک ہے، نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری نماز عید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس میں اذان نہیں ہوتی، اس میں اقامت نہیں ہوتی، بس صفیں درست کی جاتی ہیں۔ آپ تمام احباب صفیں درست فرمائیں۔ دو منٹ، کوئی مسئلہ، 2 منٹ۔ ہاں، مان لیجیے 4 تکبیر، ہمیں نیت دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، ماں 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ پہلی تکبیر کہہ کر یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ کے پھر 3 تکبیریں زائد ہوں گی، جن میں پہلی 2 میں ہاتھ اٹھا کر گرا دیں گے، اور تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہم ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر قرات کی جائے گی۔ قرات کے بعد رکعت مکمل کی جائے گی، اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم قرات کریں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک پھر گرا دیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح سے نماز مکمل کر کے پھر ہمیں جو ہے وہ نماز مکمل ہوگی تو پھر ہمیں خطبہ سننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله. يا عباد الله اتقوا الله يرحمكم الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل أعداء المسلمين والدين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی ہے۔ الہ العالمین ہماری نماز عید الاضحیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن احباب نے، دوستوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، ان تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ قربانی کا جو مقصد ہے تقویٰ، اے اللہ پاک وہ تقویٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے نیک صالح اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو غیروں کے دروازے سے ہٹا کے اپنے ہی دروازے کا محتاج فرما۔ دین اور دنیا کی ظاہری باطنی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو وسعت، غلبہ اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پاک دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین بالخصوص فلسطین، اقصی، غزہ، کشمیر اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو باہم متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو دین حنیف پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین دشمنان دین و اسلام کو نیست و نابود فرما دے۔ دشمنان دین و اسلام کے دلوں میں دین کا اور مسلمانوں کا روح پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو عقل، فہم، علم، شعور، آگہی اور تحقیق اور اللہ پاک فن اور ہنر ہر طرح کی کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو ہر طرح کا غلبہ عطا فرما اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال۔